اگر گورنمنٹ کوئی سرپرائز لے کے بیٹھی ہے، ہماری پروگرام میں اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو پھر کیا سرپرائز ہوگا؟ کسی بھی صوبے کی حکومت اگر ناکام ہو جائے، اگر اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، اگر دہشت گردی کو تحفظ فراہم کرے، تو وہاں گورنر رول لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے وہ سرپرائز جو وہ لے کے بیٹھے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کا رستہ روکنا کوئی آسان کام نہیں لگ رہا۔ اس وقت فوری تقاضا یہ ہے کہ سہیل افریدی کی بجائے کسی اور شخص کو نومینیٹ کر دیا جائے جس کی بیک گراؤنڈ یہ نہ ہو کہ وہ ان کا سہولت کار رہا ہے یا ان کو سرمایہ فراہم کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہی تو یہ نام باہر آیا ہے۔ آپ کی جو بات ہے وہ درست تو ہے، لیکن شاید یہ نام واپسی والا فارمولا چلے نہ شاید۔ ابھی تک 3 نام آلریڈی گردش کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ 3 نام نئے جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں اور وہ سرکولیشن میں ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ضدی انسان ہیں، اتنے آرام سے اپنی چیزوں کو واپس لینے کے عادی نہیں ہیں۔ ابھی کے پی کے میں جو وزارت اعلیٰ کا معاملہ ہے، جو موما ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف وزیر اعلیٰ اپنا لگا پائے گی یا کوئی رکھنا کوئی رکاوٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ کل بڑی کھل کے باتیں بھی ہوئیں، وہاں جو پریسر تھا پشاور میں بڑی ڈسکشن ہوئی، بہت سارے صحافیوں نے سوالات بھی کیے، تو بیانیے کے ساتھ تصادم آ رہا ہے، وہاں آپریشن چونکہ ہونا ہے تو تحریک انصاف کے بہت سارے مسائل ہیں، پھر سارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح تو آپریشن ہی کنٹینیو کرنا ممکن نہیں رہتا جب اسے لوکل سپورٹ ہی حاصل نہ ہو، آپریشن کا کوئی اسے اونرشپ لینے والا بندہ کوئی نہ ہو، تو اس پہ کیا گائیڈ سر پلیز کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا فہد، آپ نے یاد کیا مجھے۔ گزارش یہ ہے کہ اس کو 2 طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو جس پریسر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے خیال سے بہت دیر کی مہرباں آتے آتے کے مصداق، بہت دیر سے یہ گفتگو یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے اس آپریشن استحکام پاکستان کی ریزسٹنس ہو رہی تھی کے پی کے میں، اور جس طرح کھلے عام کہا جا رہا تھا کہ یہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، جس طریقے سے جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 ہدایات جاری کر رہے تھے، اس کے حوالے سے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک اکائی کی فیڈریشن کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی جو نہ آئین کے تحت جسٹیفائیڈ ہے نہ ایون ادروائز، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دہشت گردی کے فتنے سے ہم نے جان چھڑانی ہے تو پھر اس کے اندر ملک کے اندر سے اگر مداخلت ہو یا مزاحمت ہو تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ہمدرد ہیں یا سہولت کار ہیں یا کسی بھی طریقے انداز میں ان دہشت گردوں کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو اب ہم حکومت کے پاس تو نہیں لگنے دیں گے۔ یہ وہ سوال کا جواب ہے جو آپ نے چیف منسٹر کے حوالے سے پوچھا، تو کوئی لگی لپٹی نہیں رہنے دی۔ انہوں نے بالکل واشگاف الفاظ میں کہا کہ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم تو جن کے خلاف ایکشن ہوتا ہے ان کے گھروں والوں کو جا کے کمپنسیشن ان کے گھر پہنچا کے آتے ہیں، ان کو تو ہم حکومت میں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ کوئی انڈیویجول، یہ اشارہ تو ویسے بانی پی ٹی آئی کی طرف تھا لیکن جب آپ اس کی بات کر دیتے ہیں تو پھر نیچے تو کوئی میٹر نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کوئی شخص جو ہے وہ ریاست سے بڑا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہے۔ کیوں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اتنا ریزسٹ کرتی رہی ہے اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی کیمپین کو؟ اس نے ایک تو ان کا اپنا چیف منسٹر کھا لیا، اس لیے کہ علی امین گنڈا پور جو بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے تعینات ہوئے تھے، مرضی سے ہی قائم دائم رہے اور ان کی مرضی سے ہی ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کا واحد قصور یہ ہے کہ اس نے ان دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں کا ساتھ دینے سے انکار کیا، یعنی اس نے ریزسٹنس ختم کر دی آفیشیل لیول کے اوپر ایز فار ایز دا پروونس آف کے پی کے واز کنسرن، کہ جناب ہم ریزسٹ نہیں کریں گے، جو لوگ دہشت گرد ہیں آپ کریں ان کے خلاف آپریشن۔ دس ٹک ہز جاب، اس نے ان کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے جو ہے ہٹا دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اب اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا رہی ہیں۔ جو سب سے زیادہ اہم انٹرپریٹیشن ہے فہد وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ افغان ریفیوجیز ہیں یا افغان ریفیوجیز وہ جو ایک کارڈ ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ اس کے اوپر رہ رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد یا وہ جنگجو جنہیں لا کے بانی پی ٹی آئی نے بسا کے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 40,000 کے قریب ہم لوگوں کو لا کے بسا رہے ہیں، جن میں 7-8 ہزار کے قریب جنگجو ہیں۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیجئے، اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے۔ تو میں یہ کہنے میں جا بجا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ جو ہیں وہ اس حکومت کے ووٹرز بھی تھے، اور یہی وجہ ہے حکومت کی طرف سے ان کی سرپرستی یا حکومت سے متعلق لوگوں کی طرف سے ان کی سرپرستی۔ اب اس سرپرستی کا انعام ہی ملا ہے جو آفریدی صاحب کا نام آ گیا
سہیل افریدی کا ایز پرپوزڈ یا نامینیٹڈ چیف منسٹر آف پنجاب آف کے پی کے. لہٰذا یہ تو پاور دیٹ بھی نہیں ہونے دے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کل کا پریس کانفرنس تھی یہ صرف فوج کی پریس کانفرنس تھی، بالکل نہیں. یہ میرے خیال سے اسٹیٹ کی طرف سے اس کے ایک آرگن کے ایک سینئر افسر کی طرف سے یہ ریپرزنٹیشن تھی. اور اگر آپ نے ان کی گفتگو غور سے سنی ہو تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز یا کوئی باہر سے لا کے بٹھائی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک آرگن ہے اسٹیٹ کا. لہذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کیا کہہ رہی ہے، ان کا اسٹیٹ ریاست کی بات انہوں نے کی. میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سٹانس جو ہے یہ بالکل ان دا اسپرٹ آف پاکستانز ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور اس کی آئیڈیولوجیکل باؤنڈریز جو ہیں اس کے تحفظ کے لیے ضروری تھا. اس میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا بخاری صاحب، جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جے یو آئی فے والے. اب جے یو آئی فے کی جو پالیسی ہے کہ وہ ان حالات میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ وزارت اعلیٰ لے لیں یا کولیشن پارٹنر اس طریقے سے بن جائیں کہ وہاں سہیل افریدی کا رستہ روکیں اور پھر آپریشن کی حمایت بھی کریں، کیونکہ ان کے تو لنکیج اور جو معاملات ہیں افغان وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہ تو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے. تو پھر اگر گورنمنٹ کوئی سرپرائز لے کے بیٹھی ہے، جیسے کل ہماری پروگرام میں اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سرپرائز دینے والے ہیں، فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو پھر کیا سرپرائز ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا رستہ روکنا گورنمنٹ کے لیے کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، اور وہاں فارورڈ بلاک راتوں رات کریٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں لگ رہا. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ کیا آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں مزید؟ دیکھیے، ایک تو اس کا راستہ ہے کانسٹیٹیوشنل. یہ جو ہم گورنر رولز کی بات کرتے ہیں نا، یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. یہ فوجی کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا آرڈیننس نہیں ہے. دس از پرووائڈیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن کہ کسی بھی صوبے کی حکومت اگر ناکام ہو جائے، اگر اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو، اگر دہشت گردی کو تحفظ فراہم کرے، تو وہاں گورنر رول لگایا جا سکتا ہے. یہ تو ہے وہ سرپرائز جو وہ لے کے بیٹھے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت فوری تقاضا یہ ہے کہ سہیل افریدی کی بجائے کسی اور شخص کو نامینیٹ کر دیا جائے جس کی بیک گراؤنڈ یہ نہ ہو کہ وہ ان کا سہولت کار رہا ہے یا ان کو سرمایہ فراہم کرتا رہا ہے یا کر رہا ہے. ایک تو آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا مولانا فضل الرحمان والا، دیکھیے ان کے ملاقاتوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ اس کا حصہ ہے. گورنر کے ساتھ ان کی کل کی ملاقات لے لیجئے، اس کے بعد ساری اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھا ہونا لے لیجئے، پھر سب جماعتوں کی طرف سے اپنے ایم پی ایز کو کہنا کہ وہ شہر میں موجود رہیں، اس کو لے لیجئے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے. لیکن یہ فوری طور پر مجھے اس لیے امپلیمنٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ 92 تعداد ہے ایم پی ایز کی کے پی کے اسمبلی میں پی ٹی آئی سپورٹر، جن کو اب آپ آزاد کے نام سے جانتے ہیں. بالکل ایسے. دو چیزیں جس کا پہلے امکان نہیں تھا اس کا امکان اب ہے. پہلے کوئی بھی ایم پی اے جو ہے وہ اپنی پارٹی کی مرضی اور منشا کے خلاف ووٹ دیتا تو ڈی سیٹ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انڈیپینڈنٹ تو انڈیپینڈنٹ ہے، جس کو مرضی ووٹ دے. تو یہ ایک بہت بڑی نئی صورتحال ہے. دوسری بات یہ فارورڈ بلاک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نیا فارورڈ بلاک بنانے آپ کے پاس اتنی میجورٹی ہو تو وہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کی کوششوں میں ملوث ہوں تو اس کی اجازت پارٹی اور پارلیمانی پارٹی جو ہے پارٹی کی وہ نہیں دیتی. وہ قدغن بھی سر پر سے ہٹ گیا. تو صورتحال بڑی اوپن ہو گئی ہے. میرے خیال سے ولنریبلٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ اور زیادہ اسپیکٹرم اس کا کھل گیا ہے. اب اس پارٹی میں سرپرائزز کے علاوہ اب کچھ نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب، اور میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا چلوں مختصراً ٹائم. جی پلیز. جی آپ پوچھیے. آپ پوری بات کر لیجئے. وہ وجہ یہ ہے، دیکھیے جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے ماضی میں بھی ایسے اقدامات کیے ہیں جو نہ آئینی ہیں نہ ان کی کوئی روایت موجود ہے. یہی کچھ وہ اب کر رہے ہیں. دیکھیے اقتدار سے ہٹنے سے پہلے، عدم اعتماد پاس ہونے سے پہلے انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑی، انہوں نے کے پی کے اسمبلی توڑی، نیشنل اسمبلی توڑی، کے پی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی توڑی. کیا ملا؟ سوائے نقصان کے اور اپنی قوت کو کم کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب وہ یہی کام پھر دوبارہ کر رہے ہیں. اپنا چیف منسٹر جو میرے خیال سے پی ٹی آئی کا پوسٹر بوائے تھا. یہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان کے جیل میں جانے کے بعد سے، اس میں سے اگر علی امین گنڈا پور کو آپ نکال دیں تو پیچھے کچھ نہیں ہے.
جو ہی علی امین گنڈاپور نے تھوڑے سے اپنے پر سکیڑے، آپ دیکھ لیجئے گا پچھلی 20 مرتبہ کی کالز جو ہیں اس کے اوپر کوئی شخص نہیں نکلا، نہ پنجاب سے، نہ سندھ سے، نہ بلوچستان سے، اور جو جلسے ہوئے پشاور کے اندر جہاں ان کی حکومت ہے ان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر بانی پی ٹی آئی اس قسم کا ایڈونچرزم کرتے جائیں گے تو وہ اپنی قوت کو بھی کم کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ سے سارے قائمہ کمیٹیوں کے استعفے دلوا دیے، تو کس کا نقصان ہوا؟ یہ پارٹی سکڑی ہے۔ تو یہ صورتحال اگر یہ خود پانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں تو پھر کسی کو تو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی اچھا، جیسا آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ نام اگر واپس لے لیا جائے تو آسانیاں بڑی ہو جائیں گی، تو وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر ہی تو یہ نام باہر آیا ہے، اور اگر نام چینج ہی کرنا ہوتا تو وزیر اعلیٰ گنڈاپور وہ کیوں تبدیل کرتے؟ وہ تو پھر ٹھیک کام ہی کر رہے تھے۔ تو میرا خیال آپ کی جو بات ہے وہ درست تو ہے، لیکن شاید یہ نام واپسی والا فارمولہ چلے نہ شاید۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اس کو، ابھی تک 3 نام آلریڈی گردش کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ 3 نام نئے جو ہیں وہ مانگ لیے گئے ہیں اور وہ سرکولیشن میں ہیں، تو نام تبدیل کرنے کی ایفرٹ تو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت ضدی انسان ہیں، اتنے آرام سے اپنی چیزوں کو واپس لینے کے عادی نہیں ہیں، لیکن حال ہی میں بہت سی چیزوں سے میں نے ان کو واپس ہوتے دیکھا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ اس فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے تو میری حکومت گرائی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 خط لکھ کے بیگنگ کی باقاعدہ کہ فوجی قیادت ان سے بات کر لے۔ جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے کہا سیاسی حکومت سے بات کر لیں۔